अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज का हमारा उन्वान है दुआ के शराइत। दुआ एक बहुत बड़ी इबादत है। दुआ के ज़रिए इंसान रब के का तक़र्रुब हासिल करता है, और दुआ ही एक ऐसी इबादत है जिससे बड़े बड़े गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाते हैं। और ये दुआ 1,24,000 पैगम्बरों का तरीक़ा ज़िंदगी रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी कई मौके पे दुआ की है, और अल्लाह तबारक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया। आइए मैं आज आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुआ के शराइत आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली दुआ की जो शर्त है, आज हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप हजरात भी करते हैं, मेरे तमाम नाज़रीन भी करते हैं, लेकिन हमें दुआ का नतीजा हमारे सामने नहीं आता, और हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि मैंने तो आज बहुत दुआ की है, मैं 5 वक्त का नमाजी भी हूँ, मैं रात को उठ के इबादत भी करता हूँ, और आज जब सारी दुनिया सो रही होती है मैं उस वक्त मुसल्ले पे बैठ के इबादत कर रहा होता हूँ, दुआ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस दुआ का नतीजा मेरे सामने नहीं आया। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारे सामने दुआ के नताइज कैसे सामने आए कि हम इन शराइत को मद्देनज़र रखते ही नहीं हैं, और फिर हम ये तवक्को कर बैठते हैं कि हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं हैं। जब हमारी दुआओं में ये शराइत मौजूद होंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ और बड़े दलाइल के साथ कह सकता हूँ कि हम सब की दुआएं अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त इखलास है। अल्लाह ताला ने सूरत के अंदर, सूरत हुनफा के अंदर ये बात इरशाद फरमाया हुनफा लिल्लाहि मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह की इबादत जब आप करो तो खालिसतन अल्लाह की इबादत करो, और फरमाया अल्लाह ताला को इखलास बहुत पसंद है, अल्लाह को रियाकारी पसंद नहीं है। इखलास के मद्दे मुकाबिल रियाकारी है। हमारे यहाँ रियाकारी बहुत आम है, लोग दिखलावा करते हैं, इखलास उनके अंदर है नहीं। हम जो है हर वक्त इबादत में भी हम रियाकार बन चुके हैं। हम दुआ करते हैं तो उसमें भी हमारी रियाकारी है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान के अंदर फरमाया वल्लदीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यस्ततीऊन नस्रकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की दुआओं को कबूल नहीं करते जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मदद तलब करते हैं, किसी और को पुकारते हैं। जब हम अल्लाह ताला की इबादत के साथ इखलास करेंगे, शिर्क को हम जो है वो नहीं लाएंगे, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करेंगे, उसके आगे झुकेंगे, तो फिर हमारी दुआएं जो है, जो भी हम दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। और इसी तरीके आज हम जब हम में से कोई, हमारे अकरबैन, हमारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी की डेथ हो जाती है तो हम सब लोग दुआएं करते हैं, उनके लिए इखलास करते हैं। और इखलास के लिए ये बात लाजमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मैयत के लिए तुम दुआ करो तो इखलिसू, उसमें इखलास के साथ करो, उसमें किसी किस्म की रियाकारी ना हो। तो आज हम में से कोई फैमिली मेम्बर जब इस दुनिया से चला जाता है और वो ये दुनिया छोड़ जाता है, तो हम उस वक्त भी जो है ऐसे काम कर रहे होते हैं जो रियाकारी के जुमले में आते हैं, तो अल्लाह ताला उस वक्त भी की हुई दुआएं जो है अल्लाह ताला रद्द कर देते हैं। नंबर 2, ये फर्स्ट ये है कि दुआ में हमें इखलास होना चाहिए। नंबर 2 है दुआ में जल्दी की मुआमनियत, यानी दुआ में हमने जल्दबाजी नहीं करनी। बिलफर्ज मैंने आज दुआ की सुबह के टाइम, और मैं शाम को ये उम्मीद रख के बैठा हूँ कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, और मैंने अल्लाह ताला से बेटा मांगा था तो मुझे जो है वो नहीं मिला, मैंने अल्लाह ताला से शोहरत मांगी थी वो मुझे नहीं मिली, मैंने अल्लाह ताला से पैसा मांगा था वो नहीं मिला। तो हजरात, जब हम ऐसी तवक्कुआत उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे बहुत जल्द, हाँ, दुआ के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरीके बताए हैं।
فرمایا جب کوئی میرا امتی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے 3 درجے بنا دیتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی دعا کو فوراً قبول کر دیا جاتا ہے اور اس کو جو وہ کچھ مانگنا چاہتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کہ اس کی دعا کو اللہ قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کا بدلہ اس کو آخرت میں دینا چاہتے ہیں، دنیا میں نہیں دینا چاہتے۔ دنیا میں اگر اللہ اس کو بدلہ دیں گے تو وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا، رب کا نافرمان بن جائے گا۔ اس لیے اللہ اپنی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بدلہ قیامت تک جو ہے ملتوی کر دیتے ہیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان قریب اس بندے پہ کوئی بڑی آزمائش آنے والی ہوتی ہے، اس کی فیملی میں، اس کے گھر میں کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی بیمار ہونے والا ہوتا ہے، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہونے والا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی دعا کے بدلے اس بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ ناظرین کرام یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اگر یہ شرائط دعا کے اندر موجود ہیں تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس کے یہ 3 درجے ہیں۔ دعا قبول ہو جاتی ہے، فوراً مل جاتا ہے، دعا کو اللہ ملتوی کر دیتے ہیں قیامت کے دن تک، حساب و کتاب کے دن تک، یا دعا جو ہے ایک بلا کو جو ہم پہ مصیبت آنے والی ہے اس کے بدلے میں اللہ مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ بھلائی کی کیا ہے کہ ہم جب اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، ہم نے ان کے لیے بھی بھلائی کی دعا کرنی ہے جو ہمارے جانی دشمن ہیں، جن سے ہماری جھگڑا ہے، جن کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کرتے، جن کے ساتھ ہم کلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم بھلائی کی دعا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص جو ہے جب وہ دعا کرتے ہیں، مسلسل وہ دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1، بہت زیادہ گناہ گار۔ نمبر 2، رشتہ داری کو توڑنے والا، یعنی قریبی جو رشتے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ، اقربین کا رشتہ، خالہ تائے کا رشتہ، اور اس طریقے جتنا ہی قریبی رشتہ داری ہے اس کو ختم کرنے والا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ جنت کے قریب ہی نہیں بٹکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو شخص آج رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے، آپس کی قریبی جو ایک خونی رشتے ہیں ان کو جو نسبی رشتے ہیں ان کو توڑتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا جہنم ہے۔ اور اسی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم دل نہیں ہے، جو لوگوں پہ رحم دل ہی نہیں کرتا، اور وہ بھی شخص جو ہے اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے فرمایا جو بھلائی کی دعا لوگوں کے لیے نہیں کرتا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، ہمیں حضور قلب کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، یعنی جب بھی ہم دعا کریں تو ہمارا دل اور دماغ حاضر ہو، ہم اپنے دل کو ناظر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور یہ دعا کریں یا اللہ میں یہ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنی فیملی کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، دل کے ساتھ دعا کرنا۔ اور نمبر 5 فرمایا پاکیزہ اور حلال رزق کو۔ آج کیا ہے؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں، مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، ہم اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، عمرے کر رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، تمام نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، تمام وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت کا حصہ ہے، لیکن ہماری دعائیں جو ہیں وہ رد ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارا رزق حلال نہیں ہے۔ پاکیزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الطیب، بے شک اللہ پاک ہے، اور طیباً، اور اللہ پاک کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کو پسند کرتا ہے، اللہ حرام کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سورۃ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرما دی، اے ایمان والو خود بھی حلال کھاؤ اور اپنی فیملی کو بھی حلال کھلاؤ، اور جو حرام سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ،
اور امت کو بھی بچاؤ۔ تو اس میں ہمیں اس آیات پہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا، ہم دعائیں ساری رات لگے رہیں، سارا دن لگے رہیں، تو ہم رمضان میں کرتے رہے اور چاہے کعبۃ اللہ کو پکڑ کے کرتے رہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آخری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی بات فرمائی ہے، فرمایا جب بھی تم نے دعا کرنی ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود لازمی بھیجنا ہے۔ کیا مطلب؟ آج ہم دعا کرتے ہیں، ہم جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، حضور پہ درود نہیں پڑھتے، تو گویا کہ جب ہم درود نہیں پڑھیں گے تو ہماری دعا بھی رد ہو جائے گی۔ جب اخلاص ہوگا اور دعا میں جلدی نہیں ہوگی، بھلائی کی دعا ہوگی اور اپنا حضور قلب یعنی اپنے دل کو سامنے رکھ کے دعا کی جائے گی، پاکیزہ اور حلال رزق ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے گا، اس وقت ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ میں یہ امید کرتا ہوں اور میرے ناظرین اس پہ عمل کریں گے، اور جب بھی پھر دعا کریں گے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کریں گے، انشاءاللہ ہم سب کی اللہ تعالیٰ جو بھی مرادیں ہیں وہ جلد از جلد پوری کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔